فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں 10 سال رہا، سفر اور حضر میں آپ کی خدمت میں رہا، اور میں نے 10 سال مسلسل آپ کی خدمت میں گزار کے یہ دیکھا کہ آپ نے 10 سالوں میں کبھی ایک بار بھی مجھے اف تک نہیں فرمایا، جھڑکا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں پلائی۔ اف ایک کلمہ ہے، یعنی کوئی ایسا سخت جملہ نہیں بولا، ایک لفظ ایسا نہیں بولا سخت جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی اور گرفت اور مواخذہ ظاہر ہوتا ہو مجھ پر۔ اتنا درگزر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ، اور یہ عمل ایک بار کا نہیں، ایک دن کا نہیں، ہفتے کا نہیں، مہینے کا نہیں، سال کا نہیں۔ فرماتے ہیں 10 سال میں نے آقا علیہ السلام کے سفر و حضر میں معمول دیکھا۔ 10 سال میں ایک بچہ ہے، نوعمر ہے، 100 غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو گئی ہوں گی، کئی بار کوتاہی ہو جاتی ہے، مگر 10 سال میں کبھی کسی کوتاہی پر مواخذہ کرتے ہوئے اف تک کا سخت کلمہ نہیں کہا۔ اور فرماتے ہیں کہ کبھی 10 سال میں ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو، غلط کام کیا ہو، جس کو آپ پسند نہیں کرتے تھے یا آپ کی منشا کے خلاف تھا یا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی کام کیا ہو اور آقا علیہ السلام نے مجھے یوں ڈائریکٹلی فرمایا ہو تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ جملہ بھی نہیں بولا۔ اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے، آج کا جو اس ماڈرن ایرا، ہمارے پریزنٹ جو ایج ہے، اس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کی نفسیات کے مطابق جو روایت ہے، جو ٹریڈیشن ہے، جس انداز کو، طریقے کو اپنایا گیا ہے، ریکمینڈ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ بچوں کو ڈائریکٹلی کسی چیز سے منع نہ کریں۔ ایسا نہ کہ یہ کیوں کیا ہے، ایسا کیوں نہیں کیا، ڈائریکٹ نہ بات کریں، انڈائریکٹلی کریں تاکہ بچہ جھجک محسوس نہ کرے اور آپ کی بات سے وہ یہ نہ فیل کریں کہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں۔ اینگر کا کوئی میسج اس کو کمیونیکیٹ نہ ہو، اس میں حوصلہ رہے، اعتماد، خود اعتمادی رہے، اور انڈائریکٹلی اس طریقے سے بات کریں کہ وہ بچہ سمجھ جائے کہ میں نے جو کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ایمبیرسمنٹ بھی فیل نہ کرے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ڈیولپمنٹل پروسیس ہے سائیکالوجی کا اور سائیکولوجیکل سٹڈیز کا، بچوں کی سائیکالوجی کی سٹڈیز کا، اور کرتے کرتے پھر ایک گریجول پروسیس میں جا کے یہ ایوالو ہوتی ہیں چیزیں کہ اس طرح تربیت کرنی چاہیے، اس طرح بات کرنی چاہیے، اور اس انداز سے ڈائریکٹ طریقے سے براہ راست نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے بچہ امبیرس فیل کرتا ہے اور اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، پھر وہ کھلتا نہیں ہے۔ یہ آج کی باتیں، مگر 15 صدیاں قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ چیز جو آج علم تربیت میں اور بچوں کے علم نفسیات میں جو آج سمجھ میں آئی ہے ماڈرن ورلڈ کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500 سال قبل وہی عمل ہے، وہی قول ہے اور وہی سنت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے ڈائریکٹ کوشچن کیا ہو مجھے کہ لما صنعت ھذا ھکذا، یہ کام اس طرح کیوں کیا ہے، یا میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں فرمایا لما لم تصنع ھذا ھکذا، تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنی نوع انسان میں دنیا کے ہر انسان سے حسن اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ تھے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مقام پر یہ بھی روایت کیا ہے، فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما سبنی سبۃ قط ولا ضربنی ضربۃ ولا انتہرنی ولا عبس فی وجہی۔ الغرض آپ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نہ تو آپ نے کوئی سخت لفظ مجھے بولا، ہم جس کو گالی گلوچ کر دیتے ہیں یا کوئی برا بلا لفظ بول دیتے ہیں، الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں کسی کو، تو کوئی الٹا سیدھا سخت لفظ اور سخت کلمہ آقا علیہ السلام نے 10 سال میں مجھے نہیں کہا، اور نہ ہی کبھی کسی میری غلطی پر مجھے مارا ہے، نہ مجھے جھڑکا ہے، اور نہ میرے چہرے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ اس سے مجھے چہرہ پھیر لیا ہو، آقا علیہ السلام نے نفرت کا اظہار کیا ہو یا سختی اور رنج کا، ملال کا اظہار کیا ہو جس سے میری ایمبیرسمنٹ کی کیفیت ہوئی۔ 10 سال میں ایسا کوئی عمل آقا علیہ السلام نے نہیں کیا۔
اور پھر یہاں تک بھی کہ کسی مسئلے پر آقا علیہ السلام نے میری عتاب نہیں فرمایا، مجھ پر سختی یعنی مجھے سزا نہیں دی، تعدیباً سزا نہیں دی، اور اگر اہل خانہ میں سے کسی نے مجھے جھڑک دیا تو آقا علیہ السلام نے اس کو جواب میں کہا کوئی بات نہیں، اس کو جانے دو، نرمی کرو، سختی نہ کرو، مواخذہ نہ کرو، درگزر کرو. ان کو بھی یہ بات سمجھا. اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے المصنف میں روایت کیا، امام ابن سعد نے روایت کیا، طبقات میں امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، ابن ابی عاصم نے روایت کیا، امام بغوی نے کیا، ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی طرح آگے آتا ہے اور اس کو بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو کہ 10 سال بچپن سے نوعمری سے لے کے بڑی جوانی تک آپ نے زندگی آپ کی بارگاہ میں گزاری. وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لادخل فی الصلاۃ وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شدت وجد امه ببكائه. یہ حدیث بھی متفق علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات میں نماز شروع کرتا ہوں، نماز میں داخل ہوتا ہوں اور جماعت کرا رہا ہوتا ہوں، تو دوران نماز میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں قرات طویل کروں، لمبا قیام کروں، یہ میری خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے. لیکن اتفاق سے دوران نماز کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، مسجد کے کسی کونے پر بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کیونکہ اس وقت خواتین چھوٹے بچوں کو، ہر ایک کے پاس ملازمائیں خادمائیں آیا تو نہیں ہوتی تھیں، آیا تو پھر ساتھ لے آتی. نماز کا وقت ہوتا تو چھوٹے بچوں کو ایک سائڈ پر کونے میں بٹھا دیتی اور آقا علیہ السلام کی ابتدا میں پچھلی صفوں پہ نماز ادا کرتی. ایسی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوران نماز جب میں اپنی قرات اور قیام کو طویل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، طویل قرات ترک کر دیتا ہوں اور مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں، اس خیال سے کہ اس بچے کے رونے سے اس کی ماں کو پریشانی ہو رہی ہوگی، اس کے ماں کو اضطراب ہوگا اور اس کی ماں بے چین ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ بچہ بھی روتا رہے اور ماں کی بے چینی بھی میری اقتدار میں نماز پڑھنے کی وجہ سے قائم رہے، سو میں نماز کو مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندازہ کرے کہ بچوں کی شفقت کو کتنی اہمیت دی ہے، عبادات پر اہمیت دی ہے، اس انداز کے ساتھ کہ لمبا قیام کرنا یا چھوٹا قیام کرنا یہ فرائض میں سے نہیں ہے، یہ آپ کی ثواب دید ہے. الاقل تو آپ نے 3 آیتیں پڑھ لی اگر سورہ فاتحہ کے بعد تو قیام ہو جاتا ہے، مگر زیادہ آپ پڑھنا چاہیں، رکوع پڑھنا چاہیں، طویل سورت پڑھنا چاہیں، زیادہ قرآن مجید میں قرات کرنا چاہیں، طول قیام کی خواہش کے پیش نظر تو یہ افضل ہے، عبادات ہیں، ایک نفلی چیز ہے، اضافی چیز ہے. مگر وہ نفلی عبادات جس کی آقا علیہ السلام خود بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خواہش فرما رہے ہیں، ارادہ فرما چکے ہیں، ایک بچے کے رونے اور ماں کی پریشانی کی وجہ سے اس کو ترک کر دیتے، یہ آپ کی شفقت، آپ کی عملی رحمت اور آپ کی محبت کی بڑی طبیعت کے عملی مظاہر ہے. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ بھی روایت کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسمع بکاء الصبی مع امہ وهو فی الصلاۃ فیقرأ بالسورۃ الخفیفہ. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کئی بار ایسا ہوتا کہ کوئی خاتون آقا علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہی ہوتی اور اس کے بچے کی رونے کی آواز آتی، بچہ اس کے ساتھ ہوتا تو آقا علیہ السلام چھوٹی سورت پڑھ کے نماز کو ختم کر دیتے. یہ معمول ہے آقا علیہ السلام جسے صحابی بیان فرما رہے ہیں. اسی بیان کو حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے کی ہے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاقوم فی الصلاۃ اريد ان اطول فیہا فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتي کراہیت ان اشق علی امہ. فرماتے ہیں کہ میں نماز میں ہوتا ہوں، اسی طرح لمبی قرات اور لمبے قیام کا ارادہ کر چکا ہوتا ہوں کہ اس حال میں مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے
میں اپنی نماز اور قرات کو مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اپنی طول قیام اور طوالت قرات کی وجہ سے اس کی ماں کو اس تکلیف میں مبتلا رکھوں. اس کو ناپسند کرتے ہوئے کہ میری نماز کو لمبا کرنے کی وجہ سے اس کی ماں مشقت میں رہے گی، پریشانی میں رہے گی، اضطراب میں رہے گی بچے کا رونا سن کر، تو میں اپنی خواہش ترک کر دیتا ہوں طول قیام کی اس کی ماں کی پریشانی کے پیش نظر. اب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یعرف حق کبیرنا ویرحم صغیرنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ہماری امت میں بڑے لوگوں کے حق کے ادب کو نہ پہچانے، ان کے حق کو نہ پہچانے، یعنی ان کا ادب نہ کرے، اور چھوٹے بچوں کے اوپر رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش نہ آئے. جس شخص میں دو باتیں نہیں ہیں کہ بچوں کے ساتھ شفقت، رحمت اور محبت نہیں کرتا اور بڑوں کے ساتھ ادب اور تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش نہیں آتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. چلو بیٹا راستے میں ATM پہ روک لینا. رک 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 یہاں میں 2 منٹ میں آیا. یہ ATM کہاں گیا؟ بھائی صاحب یہاں پہ ایک ATM ہوا کرتا تھا. بھائی صاحب ATM یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے. 5 کلومیٹر؟ پتا نہیں کیا چکر ہے. چل بیٹا تیری ماں کو فون لگاتا ہوں، پتا تو لگاؤں تیری موسی کی فلائٹ کتنے بجے کی. جی. ارے پیجر موبائل کہاں گیا؟ موبائل فلائی اوور لے لے جلدی کر. اتنا ٹریفک، یہ فلائی اوور کہاں گیا؟ کون سا فلاور پاپا؟ چل میٹرو لیتے. ارے یہ میٹرو کہاں گئی؟ میٹرو؟ چلو. ارے بھائی صاحب یہاں پہ ایک ایئرپورٹ ہوتا تھا، ایئرپورٹ. باوڑا ہو گیا کیا تھا وہ ایئرپورٹ یہاں؟ پاپا کو ہو کیا گیا ہے؟ ارے یار ہیلو سنو، وہ نئے والا ایئرپورٹ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. ایئرپورٹ نہیں ہے مطلب؟ نیند میں ہو کیا تم؟ اٹھو اٹھو اٹھو، ایئرپورٹ نہیں جانا. ہاں ایئرپورٹ، میٹروز، ATMs، بینکس، ایکسپریس ویز، اتنا سب کچھ صرف پچھلے 10 سالوں میں، اور یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے جیسے صدیوں سے ایسا ہی تھا. بھارت نرمان کا یہی پرماण. جن جن کو چھوا جن جیون بدلا. انگلی کے اشارے سے چلے دنیا پیارے، کام چاہے جو بھی ہو یہی کام آئے. بن بولے ہی ہر بات کہے جائے، زندگی ایک چٹکی میں آسان بنائے، آسان بنائے. دل میں جو ہے وہ یہ بتائے، تیری میری سب کی ضرورت یہ پوری کر جائے. ہم سمجھتے ہیں اس انگلی کے اشارے کو، اس لیے ہم لائے ہیں جن سیوا آپ کی انگلی کے اشارے پر. ارے انگلی کے اشارے سے چلے دنیا پیارے، کام چاہے جو بھی ہو یہی کام آئے. کامن سروسز سینٹر پہنچیے اور بنائیے اپنی زندگی آسان ایک انگلی کے اشارے سے. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائف سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. گر فردوس برروئے زمیں است ہمی استو ہمی استو ہمی است.
जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। पलक के नजारों जमीन की बहारों सभी ने मनाओ हुजूर आ गए। कितनी बड़ी सख्त तंबीह की बात फरमाई है। ये जुमला कहना कि लईसा मिन्ना, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारी उम्मत में से नहीं है वो शख्स। कौन? जिसके पास ये दो अदब नहीं है, बड़ों की ताजीम और तकरीम नहीं है और छोटों पर रहमत और शफकत नहीं है। ये कितना ऊंचे दर्जे की मोरालिटी और मॉरल और स्पिरिचुअल और एथिकल और ह्यूमन वैल्यूज की तालीम दी जा रही है आका अलैहिस्सलाम ने। इससे बढ़कर और क्या दीन होगा जो ह्यूमन राइट्स का ख्याल करेगा। अगर कोई बड़ा है, नेक है या बद है नहीं, हक का कबीर है ना, कोई बड़ा है, उसकी बुजुर्गी ये उम्र की वजह से उसका अदब, उसकी ताजीम और तकरीम से पेश आना हक बन जाता है, उस पर हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। कोई छोटा है, उसके बचपन छोटे होने की वजह से उस पर रहमत और शफकत से पेश आना वाजिब हो जाता है। वो बच्चा शरारती है या नेक और साले है, उसका जाती अमल, छोटा बच्चा हो या बड़ा शख्स हो, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। वो शख्स हम में से, हमारी उम्मत में से ही नहीं है, वो शख्स हमारे साथ मुताल्लिक ही नहीं है जो हमारी उम्मत में बड़ों का अदब और ताजीम और तौकीर न करे और हमारे में छोटों का के साथ शफकत, मोहब्बत और रहमत से पेश न आए। इस हदीस को भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में, इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जामे में सनद हसन के साथ रिवायत किया, इमाम अब्द बिन हुमैद ने अपने मुस्नद में रिवायत किया, इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में, इमाम बज़ार ने रिवायत किया, इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जम में और इमाम बगवी ने। और गरज इस तरह की हदीसें और मुतअद्दिद सहाबा से इसी मजमून की हदीसें मरवी हैं, जिनमें अनस इब्न मालिक से भी मरवी हैं, इसी मजमून की हदीस सैयदना अबू हुरैरा से भी मरवी हैं, इसी मजमून की हदीसें हज़रत अबादा बिन सामित से भी मरवी हैं, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन सबसे मरवी। अब इसके बाद एक और हदीस है जिसमें एक बड़ा ईमान अफरोज वाक़या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर मुश्तमिल बयान किया गया है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है, और ये हदीस जो अब कोट कर रहा हूं ये भी सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, मुत्तफ़क़ अलैह। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क़ालत जाअतनी इम्राअतुन मअहा इब्नतान तसअलुनी फलम तजिद इंदी गैर तमरतिन वाहिदा फ़अतैतुहा फ़क़समतहा बैन इब्नतैहा वलम तअकुल मिनहा शैअन थुम्मा क़ामत फ़ख़रजत फ़दख़ल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हद्दस्तहु। मैंने फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से बाहर कहीं थे, एक खातून मेरे पास आई, उसके पास 2 बेटियां थी उसके साथ, और उन 2 बेटियों की वजह से उस खातून ने आके मुझसे कुछ खाने का मांगा, पूछा। मेरे पास इत्तेफाक से सिवाय एक खजूर के घर में कुछ न था जो उसको दे सकती। वही खजूर मैंने दे दी उसको। उसने उस खजूर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तोड़कर 2 टुकड़े बना दिए। एक आधी खजूर एक बेटी को खिला दी, आधी दूसरी बेटी को खिला दी। खुद भी भूखी थी तो खुद कुछ ना खाया। जब उसकी बच्चियां आधा आधा टुकड़ा खजूर का खा चुकी तो फिर वो बेटियों को लेकर चली गई। घर से निकली तो इतने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। मैंने सारा वाक़या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सुना दिया।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سلوک اس نے کیا جو اس طرح بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اور وہ بیٹیاں ایسی 2 یتیم بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، وہ ان کو پالے اور اس طرح ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے. من هذه البنات شيئا فاحسن الیہن، من یالی من هذه البنات شيئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ جو اس طرح کی بیٹیاں کسی شخص، عورت یا مرد کو نصیب ہوں اور اس کی پرورش کا، ان کو پالنے کا اس طرح کسی کو موقع ملے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، محبت اور شفقت اور رحمت کے ساتھ ان کو پالے، پرورش دے، جس طرح اے عائشہ تو نے اس خاتون کا واقعہ بیان کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بچیاں قیامت کے دن اس عورت کے لیے دوزخ کے درمیان پردہ بن جائیں. اپنی ماں یا اس عورت پالنے والی اور دوزخ کے درمیان وہ ستر پردہ بن جائیں گی، یعنی وہ بچیاں اپنی اس پالنے والی کو یا پالنے والے مرد کو دوزخ سے بچا لیں گے. اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا عظیم عمل ہے اس کو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عمل کے عوض کہ انہوں نے ان بچیوں کو اپنی شفقت اور محبت اور اثار اور قربانی دے کر ان کو پالا اور احسان اور حسن سلوک اور رحمت کے ساتھ وقت گزارا، اس کے عوض اللہ پاک ان بچیوں کو ان کا شفاعت کرنے والا بنائے گا اور باعث بخشش بن جائیں گی، دوزخ سے نجات ہو جائے گی. ضمانت دے دی آقا علیہ السلام نے. حضور علیہ السلام نے، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں. پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا ودم اصابعہ. اس طرح انگلیوں کو آقا علیہ السلام نے جوڑ دیا، یا اس طرح آقا علیہ السلام نے انگلیوں کو بند کر دیا یا آپس میں اس طرح ملا دیا، اور فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیاں اس طرح وہ اس کو نصیب ہوئی اور ان کو اس نے پالا شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احسان کے ساتھ پالا، جوان کیا، تو فرمایا قیامت کے دن وہ بچیوں کو پالنے والا اس طرح آئے گا کہ یوم القیامت جاء یوم القیامت انا وہوا، اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر ملا کر فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، یا جس طرح یہ انگلیاں سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں، میں وہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہوگا یوم قیامت. تو جو آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوگا حشر و نشر میں، اس کا حساب و کتاب کیسے کوئی لے گا؟ آقا علیہ السلام نے اسے بخشش کی ضمانت عطا کر دی. اس کے اوپر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل فجاء ابن له فقبله واجلسه على فخذه ثم جاء بنت له فاجلسها الى جنبه قال فهلا عدلت بينهما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا تھا، اور اس مجلس میں اس شخص کا بیٹا اس آدمی کے پاس آیا، اپنے باپ کے پاس. اس نے اپنے بیٹے کو چوما اور چوم کے اپنی گود میں اپنی ران پر بٹھا لی. اتنی دیر میں اسی شخص کی چھوٹی معصوم بیٹی بھی آ گئی. اس نے بیٹی کو لے کے اپنے ساتھ زمین پر چٹائی پر جہاں بیٹھا تھا اپنے ساتھ بٹھا لی. آقا علیہ السلام نے فرمایا فہلا عدلت بینہما، کتنا اچھا ہوتا کہ تو دونوں میں عدل کرتا، تو نے عدل نہیں کیا دونوں کے درمیان. آقا علیہ السلام پوچھا عدل کیوں نہیں کیا دونوں کے درمیان؟ بیٹا آیا، اس کو چوم کر گود میں بٹھایا ہے اپنی رانوں پر. بیٹی آئی ہے تو بغیر چومے اپنے ساتھ پہلو میں بٹھا دیا. آقا علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ بیٹی کے ساتھ اس حسن سلوک میں امتیاز برتا جائے، بیٹے کے ساتھ بیٹے کو زیادہ پیار دیا جائے، بیٹی کو کم دیا جائے. آقا علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں فرمایا. اس وقت اس کو تلقین کی، نصیحت کی، گرفت کی اس عمل پر، اور پوچھا کہ عدل کیوں نہیں کیا ان کے درمیان؟ اچھا ہوتا اگر عدل کرتے. تو اس حدیث کو امام طحاوی نے روایت کیا ہے شرح معانی الاثار میں، اور امام بہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں اسناد حسن کے ساتھ، اور امام بزار نے روایت کیا ہے کشف الاستار میں. اور تمام روات اور رجال اس سند کے، حدیث کی سند کے ثقہ ہیں. یہ معمول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا.
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا عالم یہ تھا بچوں پر. صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ، درجنوں صحابہ کرام ایسے ہیں جو صاف ظاہر ہے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں چھوٹے بچے تھے، نابالغ تھے، چھوٹے بچے تھے. خود امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے تھے. ایک کی عمر 6 برس تھی، ایک کی عمر 5 برس تھی. یہ ایک کی عمر 6 برس تھی، ایک کی عمر 7 برس تھی جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا. اس طرح اور صحابہ کرام معصوم بچے تھے. اب میں پہلے ان کے نام لے لیتا ہوں، پھر آگے عرض کرتا ہوں کہ کہنا کیا چاہتا ہوں. خاص طور پہ چند ایک نمایاں صحابہ ہیں، بڑے معروف اسماء گرامی ہیں جن کے، جو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں وصال تک معصوم بچے تھے. ان میں سب سے پہلے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہجرت کے پہلے ہی سال پیدا ہوئے، بلکہ انہیں پہلا مولود بعد الہجرت کہا جاتا ہے. ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوا مسلمانوں اور صحابہ کرام کے گھروں میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب ہے جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی. پھر سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے، وہ میں عرض کر چکا. 6-7 برس ان کی عمریں تھیں، 5 سے 6 برس. پھر حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معصوم بچے تھے. خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم چھوٹے بچے تھے. حضرت محمود بن الربیع وہ بچے تھے. عبداللہ بن جعفر وہ بچے تھے. مسور بن مخرمہ وہ بچے تھے. سہل بن ابی حسمہ وہ بچے تھے. صائب بن یزید وہ بچے تھے. عبداللہ بن حنزلہ وہ بچے تھے. ابو طفیل الکنانی وہ بچے تھے. نعمان بن بشیر بچے تھے. مسلمہ بن مخلد وہ بچے تھے. اور اس طرح قرہ بن ایاس وہ بچے تھے. قسم بن العباس وہ بچے تھے. قسم بن العباس یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے. آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں حضرت قسم بن العباس. اور میں نے اس لیے ان کے نام کو دوبارہ ریپیٹ کیا، انٹرسٹ کی باعث ہوگی یہ چیز کہ ان کا مزار حضرت قسم بن العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمرقند میں، بخارا سمرقند میں، ازبکستان میں. میں نے ان کے مزار پہ حاضری دی ہے. یعنی سینٹرل ایشین سٹیٹ میں یہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، چچا زاد ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں. اور آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی یہ دعوت و تبلیغ اور تجارت کے امور میں یہ سینٹرل ایشین سٹیٹ پہنچے تھے. بعد ازاں پہنچے تھے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ آیا ہے اور سینٹرل ایشین سٹیٹس میں اسلام پھیلا ہے، جہاد ہوئے ہیں، غزوات ہوئے ہیں، تو یہ آئے ہیں اور ان کا مزار بھی ادھر ہی ہے سمرقند اور بخارا میں. میں نے حاضری دی ہے. بڑا قدیم طرز کا تعمیر ہے. اب یہ میں اس وقت 16 صحابہ کرام کے نام گنوائے. آف کورس اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام ہیں. اب جو بات بتانے والی ہے وہ یہ کہ یہ تمام صحابہ کرام، جس میں حضرت انس بن مالک بھی ہیں، ان کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں، اور حضرت برا بن عازب بھی ہیں. عبداللہ بن عمر بھی نوجوان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر کی طرح، اور برا بن عازب بھی. یہ تمام صحابہ کرام اس وقت 20 نام گنوا دیے میں نے، اور ان کے علاوہ بہت سے معصوم بچے تھے. اور آپ دیکھیے ان سے براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مروی ہے. یہ بات میں کہنا چاہتا تھا. یعنی یہ جتنے صحابہ کرام کے نام میں نے گنوائے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں، نوجوان تھے. عبداللہ ابن عباس سے کتنی مروی ہیں، حضرت برا بن عازب سے کتنی مروی ہیں حدیث، حضرت عبداللہ بن زبیر سے کتنی مروی ہیں، انس ابن مالک سے کتنی مروی ہیں. اور آف کورس باقی جتنے صحابہ میں نے نام گنوائے ہیں 20، وہ کتنی احادیث نبوی کے براہ راست راوی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی کم سنی کے باوجود، کم عمری کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو اجازت دیتے تھے کہ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھیں، ان پہ شفقت فرماتے، قریب سے قریب پر جگہ دیتے جہاں بچے بیٹھنا چاہتے. آپ ان کو اٹھاتے نہیں تھے کہ بچے آپ پیچھے ہو جاؤ، پیچھے جا کے بیٹھو، آگے بڑوں کو بیٹھنے دو. کہ قریب کیوں بیٹھے ہو، ذرا اور اگلی سب پہ جا بیٹھو. نہیں، بچوں کو نہ بگاتے تھے نہ پیچھے کرتے تھے. نماز کا وقت ہوتا، ان سے نماز کی حدیث مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نماز کس طرح پڑھتے، اقامت کس طرح کہتے، افتتاح صلاۃ کیسے ہوتا، رکعتیں کس طرح پڑھتے، رفع یدین کیسے کرتے. ان صحابہ کرام سے احادیث صلاۃ مروی ہیں. یہ نماز میں شامل ہوتے اور انہوں نے براہ راست آقا علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کا طریقہ ادائیگی، یہ نماز
कसरत के साथ रिवायात और हदीस में रिवायत किया है। यह आका अलैहिस्सलाम के दुरूस में